یہ کہانی ہے آندھے لوگوں سے متعلق۔ انگریزی ناول نگار ہارپر جے ویلز نے اس کو پہلی مرتبہ 1936 میں پبلش کیا تھا اور آج بھی یہ پبلش ہو رہی ہے۔ اس کہانی میں مصنف ہمیں ایک عجیب و غریب بیماری کے بارے میں بتاتے ہیں۔ برف پوش پہاڑوں کے بیچوں بیچ دنیا سے الگ تھلگ ایک کٹے ہوئے دور افتادہ گاؤں میں جوانڈس کی بیماری پھیل گئی تھی، اور اس بیماری نے گاؤں کے تمام مکینوں کو آندھے پن کی بیماری میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس بیماری کے بعد سے اس گاؤں کا دنیا سے رابطہ بالکل منقطع ہو گیا۔ کوئی آنکھ سلامت نہ رہی تھی اور کوئی شخص گاؤں چھوڑ کر باہر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ یہ تمام لوگ مکمل طور پر آندھوں میں تبدیل ہو چکے تھے اور ان کی اولادیں بھی نسل در نسل نابینا پیدا ہونے لگیں۔ گاؤں کے سب مکین آندھے پن میں مبتلا ہو گئے اور ان میں ایک بھی آنکھ سلامت نہ رہی۔ کوئی بھی دیکھنے والا شخص اب باقی نہ بچا تھا۔ ایک دن ایک کوہ پیما نیونس غلطی سے وہاں آ نکلا۔ جب وہ پہاڑ سر کرنے کی مشق کر رہا تھا تو اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ پہاڑ کی ایک بلند و بالا چوٹی سے سیدھا نیچے اس گاؤں میں گر گیا۔ نیونس کو کوئی تکلیف نہ پہنچی کیونکہ یہ برفانی گاؤں گھنے درختوں سے ڈھکا رہتا تھا اور نیونس کو ان درختوں نے اپنی گود کا سہارا دے کر بچا لیا۔ چنانچہ وہ نیچے اترا اور جب اس نے گاؤں کا تشویشناک منظر دیکھا تو اس کا پہلا تبصرہ جو تھا وہ یہ ہے: اس گاؤں کے کسی بھی گھر میں روشنی کے لیے کھڑکیاں نہیں بنی ہوئی تھی اور گھروں کی دیواروں کو مختلف رنگوں کے پینٹ سے بے ترتیب انداز میں پینٹ کیا گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر نیونس نے اپنے دل میں کہا کہ جس کسی نے بھی یہ گھر بنائے ہیں وہ ضرور آندھے ہوں گے۔ چنانچہ یہ کوہ پیما گاؤں کی عین بیچوں بیچ پہنچ گیا اور لوگوں کو پکارنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ اس کے قریب سے گزرتے جا رہے ہیں اور کوئی بھی اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہا، یہاں تک کہ نیونس کو پتہ چل گیا کہ وہ واقعی آندھوں کے دیس میں موجود ہے۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے ایک گروہ کے پاس پہنچ گیا اور انہیں جاننے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا حالات تھے جس کی وجہ سے یہ سب نابینا ہو گئے۔ یہ لوگ اب کیسے دیکھتے ہیں، کیسے زندگی گزارتے ہیں اور دوبارہ کیسے ٹھیک کیے جا سکتے ہیں۔ اس نے لوگوں کے سامنے اپنے سوالات بار بار دہرائے کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں اور ان آنکھوں کے بغیر کیسے رہ لیتے ہیں۔ آندھے لوگوں نے اس کو سیدھا سادہ جواب دینے کی بجائے الٹا نیونس کا مذاق اڑایا اور وہ اس کو طنز و مزاح کا نشانہ بنانے لگے۔ یہ نابینا افراد اپنی دیوانگی کی حالت میں اس سے زیادہ آگے بڑھ گئے جب انہوں نے اس کوہ پیما کو کہا کہ وہ نارمل انسان نہیں ہے کیونکہ اس کی آنکھیں ہیں، وہ دیکھ سکتا ہے۔ نارمل انسان تو وہ ہوتا ہے جو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس گاؤں والوں نے اسے دیوانہ بنا دیا اور کچھ لوگوں نے اس کو بتایا کہ اس کا مذاق اڑانا تب ہی پورا کرے گا جب وہ اپنی آنکھیں نکال دے گا اور ان کی طرح مکمل طور پر آندھا ہو جائے گا۔ سب آندھوں نے مل کر اس کو ان کی طرح آندھا ہونے کو کہا۔ اس کہانی کا ہیرو آندھوں کے دیس میں بینائی کا مطلب سمجھانے میں بری طرح سے ناکام رہتا ہے کیونکہ آندھا بھلا کیا سمجھے کہ بینائی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اس آندھوں کے ملک سے بھاگ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس کی آنکھیں نکال دیتے وہ یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا تھا کہ بھلا ان بیمار لوگوں کا آندھا پن کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے جب وہ آنکھوں والے تندرست شخص کو بیمار سمجھتے ہیں۔ آندھوں کا ملک ہر وہ معاشرہ ہے جس میں جہالت، کم علمی، کرپشن، بدعنوانی، پسماندگی، غربت، تشدد اور ہٹ دھرمی کا غلبہ ہو، اور کوئی بھی اہل بصیرت آواز جب اٹھائے تو اس کو رد کر دیا جاتا ہو۔ جہاں حکیم، صاحب علم و حکمت اور دانش مندوں کو لوگوں کو جہالت، غلط فہمی اور کم عقلی اور تشدد کا سامنا ہو۔ ہر وہ دیس آندھوں کا دیس ہے جہاں پوری قوم چھوٹے چھوٹے گروہ میں تقسیم در تقسیم ہو چکی ہو اور لوگوں کا ہر گروہ خود کو افضل سمجھے اور دوسرے ہر گروہ سے نفرت رکھتا ہو۔ ہر وہ دیس آندھوں کا دیس ہے، خود سے مختلف ہر دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے، تکلیف دینے کا جھوٹا جواز تلاش کر کے اس پر ظلم و ستم کیا جاتا ہو۔ آندھوں کا دیس ہر وہ معاشرہ ہے جہاں لوگوں کو بس اس چیز سے سروکار ہو کہ انہوں نے دوسروں سے کیا لینا ہے، نہ کہ انہیں دوسروں کو کیا دینا ہے۔